بہت خوشی ہوتی ہے کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ ہمارے پاکستان کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے کچھ نیا کچھ افیکٹو کرنے کا پیشن رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، جنون رکھتے ہیں. اور کوشش کی ہے کہ اس پاکستان کو جناح کا پاکستان بنانے کے لیے چھوٹی سی بنیاد ڈالی جا سکے. محنت ہے، یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ اس قوم کو سندھی، پنجابی، بلوچی، مہاجر، پختون ان ساری لسانیت میں بانٹنے کے لیے اتنی محنت کی گئی ہے کہ شاہجنان صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جے کے پی کی ٹیم میں مزید لڑکیاں اس کو جوائن کرنا چاہیں اس ٹیم کو، تو اس پلیٹ فارم سے انہیں کیا کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے، اور آپ اپنی فیمیل ٹریننگ کس طرح سے کرتے ہیں، ان کو کیا کیا سکھاتے ہیں؟ یوتھ میں وہ ویژن پیدا کرنا جو قائد اعظم کا ویژن تھا. وہ آپ سے ایک معصومانہ سے سوال کروں گی، چاہے مخالفت کر لیں چاہے فیور دے دیں. بھی ڈھیک ہے وطن سے یہ گلا، اس وطن نے مجھ کو کیا دیا، اس وطن نے تجھ کو کیا دیا، کوئی تو ہو جو یہ کہے اس وطن کو میں نے کیا دیا، اس وطن کو تو نے کیا دیا. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ لوگوں کو الشبہ احمد رائن کی طرف سے آج کا سلام. ناظرین، آپ لوگوں نے ہمیشہ مجھے یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا انسٹاگرام پہ، فیس بک پیجز پہ اور یوٹیوب پہ، اور ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ ہمارے پاکستان کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے کچھ نیا کچھ افیکٹو کرنے کا پیشن رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، جنون رکھتے ہیں. بالکل اس طرح سے دا کنگ آف ڈیبیٹس ہمارے اویس ربانی، جن کی آرگنائزیشن جناح کا پاکستان کی طرف سے آج ہمارے پاس جناح کا پاکستان کے 2 صدر یہاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل پریزیڈنٹ آف پاکستان محمد اطہر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام لجوا، کیسی ہیں آپ؟ اور اسی کے ساتھ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ شاہجنان اسد. محترمہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. جناب، میں آپ کو ان کا تعارف کرواتی چلوں کہ یہ وائس چانسلر ہیں کراچی چیپٹر کی فرام جناح کا پاکستان، اور بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں میں اس وقت بہت 2 اہم گفتگو کا آغاز ہم محمد اطہر بھائی سے شروع کرتے ہیں. بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناح کا پاکستان ٹیم کو آپ نے کو جوائن کرنے کا خیال کب آیا، کیسے آیا، اور کیا سوچ کیا مشن رکھ کر آپ نے اس ٹیم کو جوائن کیا؟ لجوا، اچھا سوال اور بہت خوبصورت بول رہی ہیں آپ. خدا آپ کو، آپ جس شہر سے تعلق رکھتی ہیں مورو سے، وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہانہ بنا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یا ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے. دوسروں کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایک آئیڈیل شخصیت بنایا ہے مورو میں رہتے ہوئے. اس کے لیے آپ کو خراج تحسین، اور بہت پیارا بول رہی ہیں. بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے، جناح کا بہت پاکستان شکریہ بھائی. فاؤنڈیشن کا عہد ہم نے آج اس سال منایا، اور اسی مہینے منایا 12 اگست کو، اور ہمارا 3را اینول کنونشن کل مکمل ہوا ہے پرسوں. تو یہ سلسلہ ہے، اور 4 سال ہو گئے جناح کے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے، اور اس تحریک میں اپنا چھوٹا سا حصہ ڈالا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس پاکستان کو جناح کا پاکستان بنانے کے لیے چھوٹی سی بنیاد ڈالی جا سکے، محنت کی جا سکے، اپنے حصے کا کام کیا جا سکے. تو یہی وہ سوچ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سوچ ہے وہ سوچ اہلیت پر بیس کرتی ہے. پرچی سسٹم نہیں ہے جس میں جو اہل ہے وہی اوپر آئے گا، اور بھلے وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اہلیت رکھتا ہے تو اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو وہ اوپر رہے گا. یہی سوچ ہے جو کہ پروموٹ کر رہے ہیں 4 سال سے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچایا جا سکے. جی لجبا. تو اطہر بھائی، آپ نے جناح کا پاکستان، جی میرا سوال ہے کہ آپ نے جے کے پی ٹیم کو جوائن کب کیا، کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو؟ 4 سال ہو چکے ہیں لجبا. ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ سے. اور اسی سوال ایسا ہی
اور اسی سوال کے ساتھ میں شاہ جنان صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی کہ آپ نے کب جوائن کیا اور آپ کا مشن کیا ہے؟ الفبا مجھے JKP جوائن کیے ہوئے آلموسٹ 3.5 ایئر ہو چکا ہے, اور الحمدللہ ہمارا جو گرلس کا جو ویژن ہے ایکچولی وہ ایک فاطمہ جناح کی طرح ہم لوگ اسے پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جہاں قائد اعظم موجود تھے وہاں فاطمہ جناح نے ان کا قدم بہ قدم ساتھ دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ جناح کا پاکستان ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو اگر یہاں قائد اعظم ہم جناح کا ویژن لے کے چل رہے ہیں تو گرلس میں فاطمہ جناح کا ویژن بھی ہونا ضروری ہے, تاکہ اسی طرح اسے لے کے چلیں. اور میری موٹیویشن بھی یہی ہے, ایک فاطمہ جناح کا کوٹ ہے, قائد اعظم کا کوٹ ہے کہ no nation can rise to the height of glory unless their women are side by side. تو کوئی بھی نیشن اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ان کی خواتین ان کے ساتھ نہ ہو. تو میرا ویژن یہی ہے اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر یہاں قائد اعظم کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو ہماری عورتیں ایسی ہی ہونی چاہیے جن میں فاطمہ اور سوچ ہو, تاکہ اسے پاکستان بنانے میں مدد ملے. ماشاءاللہ بہت خوب کہا آپ نے شاہ جہان. اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کیا دیکھا اس ٹیم میں کام کرتے ہوئے کہ عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے سوشل ورک کرنے میں کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو وہ ہینڈل کس طرح سے کریں؟ اچھا الفبا, جناح کے پاکستان کی یہی خاص بات ہے کہ اس میں لڑکیاں ہر جگہ آپ کو روڈ ایکٹیویٹی بھی میں بھی ساتھ ملیں گی اور انڈور ایکٹیویٹیز میں بھی ساتھ ملیں گی. اس کا مقصد فقط یہی ہے, یہی چیز دکھانا ہے کہ دیکھیں اگر یہ پاکستان ہے تو یہاں لڑکیوں کے بھی ایکول رائٹس ہیں, انہیں مل رہے ہیں. اور جناح کے پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ انہیں ملیں. مشکلات بے شک ہر جگہ آتی ہیں, ہر چیز میں آتی ہیں, لیکن یقین جانیے جناح کے پاکستان کی وہ فیملی ایک ایسی فیملی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہر قسم کی سپورٹ ملتی ہے. یہ پوری ایک فیملی کی طرح رہتی ہے. آپ کو یہاں اگر ان شارٹ اگر آپ کو پرسنل بھی کوئی تعلقات میں کسی چیز میں مسئلہ آ رہا ہے, آپ کی فیملی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو یہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کو اس کے لیے بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر جگہ ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہی ہماری ہمت و حوصلہ ہے. بالکل ماشاءاللہ بہت خوب تھا. اچھا بھائی میں آپ کی جانب آتی ہوں, میں آپ سے ایک معصومانہ سے سوال کروں گی, چاہے مخالفت کر لیں چاہے فیور دے دیں. جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے جس طرح شاہ جنان صاحبہ نے بتایا کہ ایک ٹیم ہو کر آپ لوگوں نے ہمیشہ کام, آپ نے کیا دیکھا کہ جو خواتین JKP کی ٹیم سے کام کر سکتے ہیں اور عورتیں کہیں ہیزیٹیٹ ہو جاتی ہیں؟ مجھے آپ کا سوال پورا سمجھ میں نہیں آیا. مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ آپ نے کیا دیکھا, اس کے بعد سے ریپیٹ کیجیے گا سوال. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے JKP کی ٹیم میں کیا دیکھا کہ اور کیا سمجھتے ہیں آپ پورے پاکستان کی عورتیں جو کام کر رہی ہیں اس حوالے سے کہ کیا جو ہماری خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں یا کہیں ہیزیٹیٹ یا لیس کانفیڈنس آپ کو نظر آئی ہیں؟ جناح کے پاکستان کے ٹریننگ میں شامل ہے کہ ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ اگر آپ کوشش یہی ہے کہ آپ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کریں, کہیں ڈسکرمنیشن نہ آئے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جب محترمہ فاطمہ جناح ایک ساتھ ہو کے چل سکتی ہیں, ایک ساتھ ہو کے کام کر سکتی ہیں, اور قیام پاکستان میں ایک بڑی جدوجہد ہے دونوں بھائی اور بہنوں کی, اور وہ کامیاب ہوئی ہیں پاکستان کو بنانے میں. اور اس کے بعد کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں, اس کے بعد کے الیکشن انہوں نے کس طرح لڑے, کس طرح کمپیٹ کیا ہے ظالم حکمرانوں کے سامنے, یہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں اور ہمارے لیے رول ماڈل ہے فاطمہ جناح, اور ہماری خواتین کے لیے بھی رول ماڈل ہے. تو یہی سلسلہ ہے, ٹریننگ کا حصہ ہے. دیکھیں معاشرے سے آپ لڑ نہیں سکتے, معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں, معاشرے کی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں. معاشرے سے لڑ آپ قطعا نہیں سکتے, ورنہ آپ اپنے آپ کو الگ کر دیں گے معاشرے سے. معاشرے کی سوچ تبدیل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے, اور وہ وقت الحمدللہ ہماری فاطمہ جناح جو کہ اتنی ٹرینڈ ہو چکی ہیں کہ وہ وقت اپنا مختلف خواتین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اور ان کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے میں لگا رہی ہیں, کہ وہ آہستہ آہستہ چینج آتا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے. ٹنڈو آدم میں ہم نے اپنا ایک نیا چیپٹر اوپن کیا, وہاں پہ بھی ہمیں یہی پرابلم آ رہی تھی سامنے کہ خواتین ایک چھوٹے شہر کے ہونے کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ ہم میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے یا پھر ہم شامل نہیں ہو سکتے ان جگہوں پہ کیونکہ ہمیں گھر سے پرابلمز ہیں. دیکھیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہمارا ماحول, ہمارا اسٹرکچر اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں, ہمارا آنا جانا ہوتا ہے, تو کہیں ایسی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اور
ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی سوچ اب تبدیل ہو اور معاشرہ ایک مثبت سمت کی طرف گامزن ہو. بالکل بھائی, اور اکثر میں نے کیا دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو کراچی, لاہور, اسلام آباد کی طرف ہم جائیں تو لڑکیاں, خواتین بہت کام کر رہی ہیں, لیکن انٹیریئر میں ہماری سوچ بہت دبی ہوئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ قصور بھی ہماری سوسائٹی کا اس لیے ہے, وہ بھی پریشان اس لیے کیونکہ ہم نے عورتوں کے لیے بہت ایک باؤنڈ ماحول بنا دیا, تو پیرنٹس بھی ان کو بھیجنے کے لیے آگے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو وہی ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ باہر اگر آپ نکلیں گی تو آپ کو تب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ کانفیڈینٹ ہو. ایسا ہی ہے. شاہجہاں, دیکھیں بالکل شاہجہاں آپ کی مثال صاحبہ, جی میں تو یہاں مثال دے کے کوٹ کرتا ہوں. آپ کی مثال ہمارے سب کے سامنے ہے اور آپ رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے. جس طرح آپ بالکل باحجاب ہو کے سامنے بیٹھ کے ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہیں اور ہم سے سن رہی ہیں, ہماری رائے لے رہی ہیں, یہ تمام لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل آپ بننے کی کوشش کریں. اور اسی طرح بالکل آپ رول ماڈل بنیں گی انشاءاللہ خواتین کے لیے. خدا نے اگر آپ کو کامیاب انشاءاللہ. کیا تو یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے معاشرے کی سوچ تبدیل کرنے کا. اپنے آپ کو کامیاب ثابت کر کے معاشرے کی سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا بھائی آپ نے, اور بہت شکریہ. شاہجہاں صاحبہ, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جے کے پی کی ٹیم میں مزید لڑکیاں اس کو جوائن کرنا چاہیں اس ٹیم کو, تو اس پلیٹ فارم سے انہیں کیا کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے, اور آپ اپنی فیمیل ٹریننگ کس طرح سے کرتے ہیں, ان کو کیا کیا سکھاتے ہیں؟ اچھا الشبہ, ایک آپ کو بہت مزے کی بات بتا دی چلوں کہ ہمارے جناح کے پاکستان کی جو وومن ونگز ہے اس میں ہر مہینے میں نشست کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے. اور وہ نشست ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنے گھریلو مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرتی مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, اور مطلب لیڈرشپ کی ہر طرح کے. اور ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر سے اس کے لیے اسپیکرز بلواتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو جو قابل سمجھ رہے ہوتے ہیں, لائک ہر کسی کے پاس کسی نہ کسی چیز کا علم ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بٹے, ایک دوسرے کے پاس جائے, تاکہ جو چیز میرے پاس ہے, جو علم میرے پاس ہے, وہ میرے سامنے والا جان سکے, اور میرے سامنے والے کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس جا سکے. تو وہ نشست کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے, اس کو منعقد کرایا جاتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں اور ایک دوسرے کو ٹرین کر سکیں. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں, میرے اندر ہزار خامیاں, مجھے کافی کچھ سیکھنے ملتا ہے اس نشست کرانے سے. اسی طرح میری لڑکیاں کافی کچھ سیکھ رہی ہوتی ہیں اسے نشست کرانے سے. باقی نشست کرانے کی اور باقی بات رہی کہ اور کیا کیا سیکھنے ملتا ہے, تو ہم انہیں ایک اپارچونیٹی دیتے ہیں کہ لیڈرشپ کی ایک اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ لیڈ کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لیڈرز ہیں, ہم سب کو پروموٹ کر رہے ہوتے کہ آپ لیڈ کرو. آپ دیکھو, ہم آرگنائز کرنے کی چیزوں کی, ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ہماری پوری ٹیمز بنتی ہیں آرگنائزر کی, کہ آپ سیکھو کہ کس طرح چیزیں آرگنائز کی جاتی ہیں, کس طرح ایونٹ آرگنائز کیے جاتے ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ کی ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں. اگر ہمیں جن کے شوق ہے لکھنے کا, ان کو اپارچونیٹی ملتی ہے کہ وہ کانٹینٹ رائٹنگ کریں. مطلب ہر چیز ہمارے پاس واضح طریقے سے, ہمارے پاس ڈفرینٹ فورمز ہیں, ہمارے پاس تو لائر فورم ہے, ٹیچنگ فورم ہے, اسی طرح بزنس فورم ہے. مطلب ہاں, جو بندہ جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے وہ بالکل یہاں پہ آئے, اسے جوائن کرے تاکہ ہم اسے پروموٹ کر سکیں, اسے ایک پلیٹ فارم دے سکیں. اچھا شاہجہاں صاحبہ, میں نے ہمارے پاکستان میں کیا ہے کہ اسپورٹس میں خواتین بہت کم ہوتی ہیں, اور جے کے پی کے جب پیج پہ میں جاتی ہوں تو وہاں پہ میں اسپورٹس کے حوالے سے بھی کافی اویئرنیس دیکھتی ہوں, تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ بالکل ایسے ہی ہے, اس کی بھی ایک سوسائٹی اور لائک کہہ لیں آپ, ایک اس کی بھی ٹیمنگ ہے ہمارے پاس. آئی گیس زبیر امین صاحب ہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور ڈفرینٹ اسپورٹس کی جو پاکستان لیول پہ اسپورٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں انویٹیشنز ملتے ہیں, یا وہ ہمارے لیے ذریعہ بناتے ہیں کہ ہم اس میں جائیں اور کیا کہتے ہیں اسپورٹس میں گرلس کا پورا حصہ لے سکیں, ان کی پوری ٹیمز بنا سکیں. اور یہاں تک کہ نہیں, اگر وہ بھی نہیں تو ہم ایٹ لیسٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے انٹرنلز ہمارے اسپورٹس ہوں اور وہ ارینج کرائے جائیں, تاکہ ہم آپس میں اپنی لڑکیوں کو جو باہر جانے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی, وہ ایٹ لیسٹ آپس میں مل کے اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کرا سکیں. ماشاء اللہ, بہت خوب. اطہر بھائی, میں آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہم نے جے کے پی کے پلیٹ فارم سے یہ سنا کہ اب بنے گا جناح کا پاکستان. تو میں چاہوں گی کہ آپ سامعین کو ذرا اس کا مقصد سمجھائیں کہ جناح کا پاکستان آخر ہم نے بنانا کیسے ہے, اور اس کے لیے آپ کی ٹیم کیا اسٹرگل کر رہی ہیں؟ ہر کام دیکھیں سیکریفائس سے ہوتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے. وقت کی قربانی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے پیسے کی قربانی ہو سکتی ہے, وہ جان کی قربانی ہو سکتی ہے. میں بہت زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا ڈیپ میں, لیکن قربانی ضروری ہے
کسی بھی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ہزاروں لاشیں دیے گئے ہیں. اس قوم کو بانٹنے کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے. میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ اس قوم کو سندھی, پنجابی, بلوچی, مہاجر, پختون, ان ساری لسانیت میں بانٹنے کے لیے اتنی محنت کی گئی ہے کہ اس کو اب تبدیل, اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے اتنی محنت اور اتنی قربانی ہمیں درکار ہے. جب ہم وہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جب ہم اتنا سیکریفائس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی سوچ بدلے گی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, اسلام کا آخری مہینہ سنت ابراہیمی ادا کرنے میں گزرتا ہے, قربانی میں گزرتا ہے ہم سب کا. اسلام کا پہلا مہینہ ابھی آنے والا ہے محرم, وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے, اور اسلام ہمیں سیکریفائس سکھا رہا ہے. تو جب ہم اپنی قوم کے لیے سیکریفائس کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ مثبت سوچ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اس قوم کو لے کے بڑی محنت کی گئی ہے مختلف نااہل حکمرانوں کی طرف سے کہ وہ ہماری سوچ کو اس طرف موڑ دیں جو سوچ ہمارے اجداد شاید لے کر ہی نہیں آئے تھے ہندوستان سے پاکستان, یا پھر ہمارے لوگوں نے جنہوں نے پاکستان بنایا اس سوچ سے بنایا ہی نہیں تھا. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو دو ٹوک پیغام دیا تھا نا کہ یہ پاکستان سب کا ہے, اس میں تمام لوگ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, گرجا گھروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. اور انہوں نے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر قانون بھی ایک ہندو عائد کر دیا. وہ قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تھے جو کہ 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے. تو جب انہوں نے ایک ڈسکرمنیشن ہی ختم کر دی تھی تو اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں کس سوچ نے, کن نااہلوں نے اس سوچ کی طرف دھکیلا کہ ہم ایک سندھی ہیں اور ہماری ایک الگ آئیڈیالوجی ہے, ہم ایک مہاجر ہیں ہماری ایک الگ آئیڈیالوجی ہوگی. ہم سب کی آئیڈیالوجی ایک ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے جنائزم. اور جنائزم ایک بہت بڑی واسٹ جسے کہہ سکتے ہیں آپ سوچ ہے جس کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان پر اور ہر پاکستانی پر فرض ہے, ہر پاکستانی شہری پر فرض ہے کہ وہ جنائزم کو پڑھے. جناح صاحب سے نکال کے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں جن کے پاس, جو ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل ہے, جس کے پاس کروڑوں اربوں کی تعداد میں جائیداد موجود ہے, جو وزیر اعظم بنتا ہے تو 3 روپے کا موزہ قبول نہیں کرتا اپنے لیے, جو گورنر جنرل بنتا ہے. تو یہ ایک پوری سوچ ہے جس کو پڑھنا ایک طویل ڈسکشن ہے جس کو پڑھنا شاید ہر پاکستانی شہری پر اب فرض بن چکا ہے, جب یہ سوچ تبدیل ہوگی. اور قربانی بہت ضروری ہے اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے. بہت خوب کہا بھائی آپ نے. اور ہم لوگوں نے آپ کی ٹیم کو اکثر ملک کی سڑکوں پر کوڑا کرکٹ صاف کرواتے ہوئے دیکھا, تو کبھی عیدی یا کبھی راشن بانٹتے ہوئے دیکھا. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ابھی فی الحال آپ کی یہی مشن ہے یا کچھ اور پروجیکٹس بھی آپ کے انڈر آبزرویشن ہے؟ پروجیکٹس کی آپ بات کر رہی ہیں لجبا, دیکھیں پروجیکٹ وہی ہوگا جو جنائزم پہ بیس کرے گا, جو اس پاکستانی کی جو ایک طالب علم کی سوچ کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. ہم نے اب تک ہم نے یہی دیکھا کہ کوئی بھی اٹھتا ہے وہ یہ بول دیتا ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, یا یہ بولتا ہے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, یا یہ بولتا ہے کہ دوسرے حکمران, یہ والے حکمران یہ اتنا پیسہ کھا گئے, پچھلے والی حکومت نے تو خزانے میں کچھ چھوڑ نہیں کیا وہاں کی کر دیں. بھائی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قوم کا بیٹا اٹھتا ہے اور پورے کووڈ-19 میں اٹھا کے سب کو راشن بانٹ دیتا ہے. اس کے پاس کہاں سے آئے اختیارات؟ مسئلہ تھا کہ اس کے پاس کردار تھا اور حکمرانوں اور نائل حکمرانوں کے پاس کردار کی کمی تھی. لیکن کردار بہت ضروری ہے. ہم نے یہ شہر صاف کر کے ہم نے کوئی بڑا افیکٹو کام نہیں کیا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اس شہر میں بہت کروڑوں کی تعداد میں ٹن کچرا پڑا ہوا ہے, اور ایک ایک گلی میں اتنے ٹن کچرے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 6 بڑے بڑے ڈمپر بھی خالی ہو جائیں تو وہ کچرا نہیں اٹھ سکتا. لیکن ہم نے کم از کم قوم کو بیدار ضرور کیا کہ بھائی آپ اپنے گھر کے سامنے والا کچرا خود اٹھا سکتے ہو, یہ آپ کا کام ہے. آپ ایک قوم, ایک قائد, ایک نظریے پہ ایک ہو سکتے ہو, یہ آپ کا کام ہے. ہم 16-17 دن تک چلاتے رہے سوشل میڈیا پہ ایک قوم, ایک قائد, ایک نظریہ. یہ صرف اور صرف سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے سامنے والوں کی کہ یہ بھی ایک نظریہ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, جس کے دائی آج ہم ہیں کل آپ ہوگے. آپ آؤ تو شامل تو ہو. دیکھیں بہت ضروری ہے کہ آپ ایک قوم بن جائیں. آپ بہت ہو گیا, پہلے ہمیں قائد کی ضرورت تھی, آج ہمیں قوم کی ضرورت ہے. ہم قوم نہیں بنے جب تک ہم سب کو مفاد
ہم سب اپنے اپنے مفادات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو قوم کی کوئی فکر نہیں ہے. میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل جی جی بالکل ٹھیک کہا بھائی آپ نے. اور تبدیلی تو اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. کوئی ڈھنڈورا پیٹ کے تبدیلی کچھ حکم رکھ سکتے, کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے, آپ اپنا حصہ ملا رہی ہیں نا اموروں میں بیٹھ کے, آپ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. یہ کام آپ کو آج سے کم از کم وقت لگتا ہے, لیکن تبدیلی آنے میں وقت لگتا ہے. لیکن جب آپ کے ساتھ کی سہیلیاں, اٹھنے بیٹھنے والے لوگ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ خود موٹیویٹ ہوں گے اور اس کام میں آئیں گے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ بات. آپ کو ابھی یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ کے اوپر شاید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا آگے پیچھے کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن جس دن آپ کامیاب ہوں گی اس دن آپ کو فالو کرتے ہوئے آپ کے علاقے سے ہی چند لوگ ایک یوٹیوب چینل یا ساری چیزیں شروع کریں گے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ایک تبدیلی ہے جو کہ آپ کے اندر سے ہی آتی ہے معاشرے میں. آپ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا آپ کے لیے آ کے, یہ بات بھی حقیقت ہے. اور اس کو اب سمجھ جانا چاہیے. کب تک ہم ووٹ دے کے چھوڑ دیں گے حکمرانوں پہ کہ بھائی آپ کے حوالے سے آپ جو چاہے کریں, اس کا آپ جہاں سے چاہے نوچ کے کھا لیں, ہمیں ہے. اور ماشاءاللہ سے ہے کہ سوچ پیدا کریں. اور پھر جب بھی کوئی انسان کامیابی کی بات کرتا ہے تو میں اسے یہی کہتی ہوں کہ جس دن آپ نے کامیاب ہونے کے بارے میں سوچ لیا, ڈیسیژن لے لیا, پلاننگ کرنا اسٹارٹ کر دی, آپ اسی لمحے سے کامیاب ہو جاؤ گے. شاہزنان صاحبہ, میں اس شو کا اختتام کرتے ہیں اور آخری سوال میں آپ سے کروں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری یوتھ صحیح سمت میں جا رہی ہے یا غلط, اور آیا یہ وہ یوتھ ہے جو جناح کا جو قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے؟ دیکھیے, یہ سم ہاؤ کچھ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ساری یوتھ خراب ہے یا ساری یوتھ اچھی ہے. تو دیر از سم پرسنٹیج کی جو خراب بھی ہے, جو اچھی بھی ہے. ہمارا جو کام ہے, جو جناح کے پاکستان کا ویژن ہے, وہ یہی ہے کہ یوتھ میں وہ ویژن پیدا کرنا جو قائد اعظم کا ویژن تھا, وہ ویژن لانا جو ایک لیڈر اپنے اندر ایک سوچ رکھتا ہے, جو ایک پاکستان کو جو قائد اعظم چاہتے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ ایک بہترین پاکستان ہو, یہاں پہ ہر کسی کو آزادی ہو, ایٹ لیسٹ آپس میں نہ لڑیں. پر یہاں جو ہماری یوتھ میں جو ہے وہ برداشت ہی اتنا کم ہو گیا کہ وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی چیز کی بات ہو. ایون ایک آرگنائزیشن لے لیں یا کوئی بھی آپ مثال لے لیں, تو وہ آپس میں ایک چھوٹا سا بچوں کا بھی گروپ ہوتا ہے نا, وہ بھی اس میں بھی برداشت نہیں سکھایا جاتا. ہمارے یہاں تو اس میں بھی نا پاگلوں کی طرح لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, بس لڑے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں برداشت کس طرح کرنا ہے اور اپنے ویژن کو براڈ ویژن کس طرح کرنا ہے, اور ایک لیڈر کی سوچ تک کس طرح پہنچنا ہے. اسی لیے ہم زیادہ تر فوکس کر رہے ہوتے کہ ہم جناح کی باتوں کو پڑھیں, ان کے ویژن کو پڑھیں, تاکہ ہمارا اپنا ویژن بھی ان کے ویژن کے ساتھ ساتھ براڈ ہوتا چلا جائے. اچھا, میں نے کیا نوٹ کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے تھے, ہم صرف سائنٹیفک باتیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جو ینگسٹرز ہیں ان کو وہی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کہیں پر یہ نہیں اسکول میں سکھایا جاتا کہ ہمارے بزرگ کیا کر کے گئے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو اطہر صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ الجبا, بزرگوں کی بات کر رہے ہیں آپ. ہم بزرگوں سے بھی بہت دور ہیں, اپنے آپ سے بھی بہت دور ہیں, سیلف ایکچولائزیشن سے بھی بہت دور ہیں. اقبال کہتا ہے نا, خود کو غلامی سے آزاد کر, نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہم اس سوچ سے بھی بہت دور ہیں, خودی سے بھی بہت دور ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح, بہت مشہور واقعہ ہے, حاکم وقت نے کہا تھا انگریز حکمران تھے. انگریز حکمرانوں نے کہا تھا کہ ہر بندہ اپنی اپنی سائیکلوں پہ لائٹیں لگائے گا. مسلمانوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. میں آپ کو ایک بات یہ بتا رہا ہوں, مسلمانوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, اور مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے اس اسکول کو نہیں مانتے تھے. وہ اپنے سائیکل پہ لائٹیں, ہیڈ لائٹس, ہارن یہ نہیں لگاتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح خطاب کرتے ہیں نا, کہتے ہیں حاکم وقت کے مطابق کس کس کی سائیکل پہ لائٹیں لگی ہیں, کس کس کی سائیکلز پہ, ایک ہاتھ اٹھا. قائد اعظم کیا بولتے ہیں؟ یہ ہوگا میرا پاکستان, ایسا ہوگا میرا پاکستان. انہوں نے کئی نہیں کیا کہ ماشاءاللہ ہاتھ میں لے لو,
قانون کو ہاتھ میں لے لو, یا انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لو, اپنے ہاتھوں میں لے لو, نہیں فالو کرو کیونکہ انگریز نے بنایا ہے. اگر وہ قانون کا دائی نہیں ہوتا, قانون کا پاسدار نہیں ہوتا, تو وہ آج کے حکمرانوں کی طرح یہی بولتا کہ ایف آئی اے سے لڑ جاؤ, سائبر کرائم سے لڑ جاؤ, بل پھاڑ دو کھڑے ہو کے. حاکم, حکمران یا قانون کی پاسداری ہر ایک عام شہری پہ فرض ہے, اور وہ فرض ہونا آپ کے چینج ہونے کی دلیل ہے. اگر آپ قانون کے مطابق قانون مان رہے ہیں حاکم وقت کا, یا وہ قانون جو آپ کا, لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے نا ہمارے معاشرے کا کہ قانون بنانے والے قانون نہیں مان رہے. میں آپ کو, میرے لیے سب سے بڑا المیہ یہی ہے, میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جو قانون بنا رہے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کے, آیا وہ قانون مان رہے ہیں, وہ اسمبلیوں میں اپنی اٹینڈنس پوری رکھ رہے ہیں, یا وہ سڑکوں پہ عوام کے ساتھ ہیں, یا وہ چلیں کچھ بھی, وہ اپنی جب ان کے اوپر کیس لگتے ہیں کیا وہ حاضری دینے چلے جاتے ہیں. قوت برداشت چیک کریں ہمارے حکمران کتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں. لاکھ روپے کی کرپشن نہیں ہے, ایک روپے کی کرپشن نہیں ہے, اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں, اور بے حسی ایسی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ بیٹھ کے صرف ٹائم پاس کرتے ہیں. کسی شو میں بیٹھ کے وہ یہ بولتے ہیں کہ اچھا بیل ہو گئی, بیل ہوئی ہے, باعزت بھی نہیں ہوئے آپ. آپ وقت ایکسٹینڈ کرنا جانتے ہیں. ایک حکمران تبدیل ہو جاتے ہیں, دوسرے حکمران آ جاتے ہیں, 5 سال بعد کیس وہیں کا وہیں رہتا ہے. کیسز بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس پاکستان میں, اور صرف ٹائم کا ضیاع ہے. اب برداشت دیکھ سکیں, اس قوم خیر تھوڑی بہت بدتمیز بھی ہو چکی ہے, ایسے اپنے اندر اخلاقیات بھی لانے کی ضرورت ہے, اس سے بھی ہم بہت دور ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک انسان بڑا پڑھ لکھ کے آتا ہے اس ملک میں, آپ حاکم کو اپنے کیا بول رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے لیڈر کو کیا بول رہے ہوتے ہیں, آپ اسے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, آپ نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے, اور حاکم کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو نوچ کے کھا رہا ہوتا ہے. دیکھیں دو طرف سے چیزیں ہیں, آپ نے اپنے لیے صحیح حکمران چنے ہیں جن کو آپ ٹھیک بول سکیں ڈنکے کی چوٹ پہ. کہیں ایسا نہ ہونا کہ آپ ان کو چن بھی لیں بعد میں انہیں پھر آپ, اس کا مطلب ہے آپ نے انہیں چنا ہے, آپ نااہل تھے تو آپ نے ایک نااہل چنا ہے. یہی ایک مقصد اور مسئلہ ہے ہمارا, اس قوم کا المیہ یہی ہے. اگر ہم ٹھیک ہو گئے, ہم ٹھیک ہو جائیں اور ہم اس پاکستان کو چنا کا پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں. ہم الحمدللہ متحرک ہیں اپنے 7 چیپٹرز میں, 7 شہروں میں پاکستان کے, اور ایک متحرک نوجوانوں کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ کے جناح اعظم پہ کام کرتے ہیں اور کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہماری سوچ بہت صاف ہے. ہم نہیں بات کر رہے ہیں کسی اور دوسری سوچ کی, ہم بات کر رہے ہیں ایک قوم, ایک قائد جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے, اور ایک نظریے کی جو کہ جناح اعظم ہے. ہم اس کے علاوہ کسی اور سوچ کی, کسی اور نظریے کی بات کرتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. کبھی آئیں اور ہمیں جوائن کریں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہم جو سیلف ایکچوائزیشن پہ کام کر رہے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی. ایسی آرگنائزیشنز کم بنتی ہیں جو کہ اپنے آپ کو خود ڈیولپ کرتی ہیں, اپنے خرچے پہ چلتی ہیں, اور بہت محنت کر کے اوپر آتی ہیں. ہم نے محنت کی ہے, اس کے پیچھے ایک نظریہ شامل ہے, ایک سوچ شامل ہے, ایک لیڈر شامل ہے اویس ربانی کی صورت میں ہمارے پاس. تو آئیں اور شامل ہوں, انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو ایک مثبت پاکستان اور جناح کا پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. جناح کا پاکستان آرگنائزیشن ہمیں اس طرح کی جو اور بھی آرگنائزیشن ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اکثر لوگوں کو آپ نے بولتا ہوا سنا ہوگا کہ کاش میں حکمران بن سکتا, تو میں سب کو حکمران بننا ہے, ملک کو سدھار دیتا. بن سکتے تو کیا ہوا, سب کو حاکم بننا ہے, قوم کسی کو نہیں بننا ہے. دیکھیں یہی ایک مسئلہ ہے جو کہ مشترکہ مسئلہ بن گیا, سب نے حاکم بننا ہے. سب کو بول دیں بھائی ابھی آپ کو کونسلر بناتے ہیں علاقے کا, بنیں گے, بولے گا بنوں گا. بولے بھائی سی ایس ایس کرنے کی ہمت ہے آپ کے اندر, نہیں آپ کے اندر سی ایس ایس کرنے کی کیا ہمت ہے, بدماشی کریں گے آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے, آپ سے نہیں کیا جائے گا, آپ سے پڑھائی نہیں کی جائے گی. آپ نے ایک مثبت پاکستانی شہری بننے میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا, آپ نے کردار ادا کرنا ہے تو اس قوم کو بانٹنے میں. دیکھیے گناہ ہو رہا ہے آپ سے, آپ اس بات کو سمجھیں, آپ لوگوں کو آپ سے گناہ سرزد ہو رہا ہے کہ آپ قوم کو بانٹ رہے ہیں. قوم کو جوڑنے کا کام ہم نے کرنا ہے, محبتیں بانٹنے کا کام. کیونکہ ابھی چاہیے ہمیں, ضرورت جو ہے وہ ایک قوم کی ہے. لیڈر تو ہمارے پاس ہر بندہ ہے, ضرورت صرف ایک قوم کی ہے. اگر قوم ایک ہو جائے تو ہر بندہ ایک لیڈر ہے.
بالکل بالکل, اور جس انسان ضرور بن جائے گا. شاہزنان صاحبہ اور اطہر بھائی, بہت خوشی ہوئی آپ دونوں سے بات کر کے, بہت ہو رہی ہے آج, اور بات اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ جناب کے پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں, تو دل کر رہا ہے کہ گفتگو چلتی جائے, مگر ہمیں یہاں پہ اپنے شو کا اختتام کرنا ہوگا, اور میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ یوتھ کو ایک میسج دے کر آئیں. بہت شکریہ الجبا آپ کا, اور آپ اسی طرح کامیاب پروگرام کرتی رہیں. اگر آپ چاہتی ہیں اس پروگرام کو کنٹینیو کرنا تو آپ کر سکتی ہیں, لیکن وقت ہمارے پاس, کیونکہ وقت کی پابندی جنازم کو سب سے پہلے پروموٹ کرتی ہے, تو ہمیں انشاءاللہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے پورے 1 بجے پروگرام شروع کیا تھا اور اپنے اختتام کر رہی ہیں. بالکل, خدا آپ کی صلاحیتوں میں اسی طرح اضافہ عطا فرماتا رہے, اور خدا ہم سب کو ہمیشہ اسی طرح کامیاب و کامران رکھے, آپ کو بھی. آمین ثم آمین. بھائی آپ ہمارے یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ کے تھرو؟ یوتھ کو پیغام 2 دینے چاہیں گے. ایک تو وہ آرگنائزیشن اس طرح تبدیل کرتے ہیں, نظریے اس طرح تبدیل کرتے ہیں جس طرح کوئی اپنے شاید کپڑے بھی تبدیل نہ کرتا ہو, اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جو اپنا ٹیسٹ شاید چینج نہ کرتا ہو. دیکھیں, کنٹینیوٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کنٹینیوٹی ہے نہیں کسی کے اندر. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مستقل مزاجی ختم ہو گئی ہے اس قوم کے اندر سے. دیکھیں, آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی مثبت تبدیلی لانے سے پہلے مستقل مزاج ہونا بہت ضروری ہے. اپنے مقصد میں خود اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا بہت ضروری ہے, کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں ثابت قدم رکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مقصد آج کچھ اور ہے, کل کچھ اور ہو, تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے, یا آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دوسرا, چینج ہمیشہ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. اپنے آپ میں مثبت تبدیلیاں لائیں, علم دوستی, قلم دوستی, کتاب دوستی پہ کام کریں, اور کوشش کریں کہ چھوٹی سوچوں سے ذرا باہر نکلیں. اس سوچ سے باہر نکلیں کہ ہم سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پنجابی ہیں, ایک قوم, ایک قائد, ایک نظریے پہ خدا را ایک ہو جائیں. کیونکہ اب نہیں ہوئے تو شاید آپ کو اسی طرح نوچ کے کھایا جائے گا. پھر آپ یہی بولیں گے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس کوٹا سسٹم ہے تو ہمیں نوکریاں نہیں ملتی. اپنے آپ کو آپ نے اہل بنانا ضروری نہیں سمجھنا. تو یہ کیونکہ آپ نے حالات کو, اپنے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے. لیکن موروں میں بیٹھی ہوئی ایک چھوٹی سی شہزادی کام کر رہی ہے, کہ ہوسٹنگ کر رہی ہے, اور وہ بتا رہی ہے کہ میرے پاس تو اپرچونیٹی ہے, میں تو کر سکتی ہوں. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ کوٹا سسٹم لگا ہوا ہے, حاکموں نے میرے لیے یہ زنجیریں باندھی, یہ زنجیریں باندھی. آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں اپرچونیٹی. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کس طرح اہل بنوں کہ اپرچونیٹی آ جائے خود سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ ایک مثبت پاکستان کی تعمیر عمل میں انشاءاللہ تعالیٰ. جی شاہزنان صاحبہ, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو الجبا آپ کے لیے ایک شعر ہے کہ جو طوفان میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں. تو یہ شعر آپ کے لیے بطور خاص اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک بہت چھوٹے سے شہر میں رہ کر اتنا بڑا کام کر رہی ہیں اور اتنا بڑا عزم رکھتی ہیں, اور انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو اسی میں کامیاب کرے, اور اسی طرح آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ آگے بڑھتی رہیں. ساتھ میں اگر یوتھ کے لیے پیغام دینا چاہوں گی تو میں اگین یہاں پہ قائد اعظم کو کوٹ کروں گی کہ قائد اعظم نے بہت واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ دنیا میں 2 بہت زیادہ طاقتور چیزیں ہیں, ایک ہے قلم اور ایک ہے تلوار. لیکن ان میں بھی ایک سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے, اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ایک چیز ہے, وہ ہے عورت. اگر عورت چاہے تو وہ ہر چیز بدل سکتی ہے, اور اگر معاشرے کو تبدیل کرنا چاہے تو بہت آسانی سے کر سکتی ہے, کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ پروان چڑھاتی ہے پورے معاشرے کو. تو اگر میں یہاں پہ ایک عورت کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, فاطمہ جناح کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, تو میرا ایک یہی مقصد ہے کہ ہم اس معاشرے کی سوچ کو تبدیل کر سکیں, اور ایسے اپنے بچوں کو یا ایسے لوگوں کو پروان چڑھائیں, ان کی سوچ اس طرح بدلیں کہ ہم جناحزم کو پرموٹ کر سکیں. اور سب کو میرا پیغام بھی یوتھ کو یہی ہے کہ جیسے اطہر بھائی نے کہا کہ علم دوستی, قلم دوستی, کتاب دوستی, اگر ہم نے اس پہ کام کر لیا تو واقعی
ہم ہماری سوچ خود بخود بدلتی جائے گی, کیونکہ ہم جہاں تک جب علم حاصل کرتے رہیں گے ہمارے اندر شعور آتا جائے گا, اور جہاں شعور آتا جائے گا وہاں ہماری سوچ بدلتی جائے گی. بے شک. بالکل بے شک, بالکل ٹھیک کہا. بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے مجھے دیے. اور ناظرین, امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس شو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت شکریہ. اور دعا ہے کہ اویس ربانی کا جو ویژن ہے, مشن ہے, وہ پورا ہو. اور آپ دونوں جس طرح سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمیں فخر ہے, ہمیں آپ پہ فخر ہے. اور آپ قوم کی بیٹی ہیں, ہمیں آپ پہ فخر ہے, اطہر بھائی پہ فخر ہے کہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب یوتھ کھڑی ہو کے یوں کام کرنا شروع ہو جاتی ہے اپنے ملک کے لیے. اور ظاہر ہے کہ حکمران ہر ضرورت, ہر نیڈ, ہر کام وہ نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناح کا پاکستان بنے تو ہر فرد کو حصہ ڈالنا ہوگا. اور پھر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنا حصہ نہ ڈالا تو آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ آپ شکایت کر سکیں. اور اس شو کا اختتام ایک پوئٹری کے ساتھ کرنا چاہوں گی. جسے بھی دیکھ ہے وطن سے یہ گلا, اس وطن نے مجھ کو کیا دیا, اس وطن نے تجھ کو کیا دیا, کوئی تو ہو جو یہ کہے اس وطن کو میں نے کیا دیا, اس وطن کو تو نے کیا دیا. بہت شکریہ شاہزادان, بہت شکریہ. اور ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو جوائن کیا. انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.